بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کے موقع پر عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اس وجہ سے کہ عید الفطر کا موقع وہ ایک سال بعد آتا ہے اور عام طور پر اکثریت وہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ وہ یاد رکھنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم عام طور پر مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں یا عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ امام مسجد وہ عید کا طریقہ نماز کا طریقہ بتانا بھول جاتے ہیں، تو ہم اپنے آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے اور ادھر ادھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور خدا نخواستہ اس میں کوئی ساتھی اگر غلطی کر بیٹھے تو ہم بھی اس کی دیکھا دیکھی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز کی نیت کی جائے، اور اس نیت کا زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ 2 رکعت نماز عید بما 6 تکبیروں زائدوں کے، پیچھے اس امام کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، جیسے عام طور پر نیت کی جاتی ہے نماز کی، بس اس میں زیادتی اس بات کی ہے کہ بما 6 تکبیروں زائدوں کے۔ اور نیت زبان سے کہنا میں نے جیسے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ 2 رکعت نماز کی نیت کی، امام نے اللہ اکبر کہا، مقتدی بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا، اور ثنا پڑھنے کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے دوسری تکبیر کہے گا، اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور چھوڑ دے گا، اور جب امام تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ دے گا، تو مقتدی بھی ان 3 تکبیروں میں یہی عمل کریں گے۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ وہ اٹھا کر چھوڑ دیے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دیے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائے اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ دیے۔ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا، مقتدی نے بھی اس کے ساتھ اسی طریقے سے وہی عمل کرنا ہے۔ پھر جب دوسری رکعت ہوگی تو دوسری رکعت میں امام پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر 3 تکبیریں جو زائد ہیں وہ کہے گا۔ پہلی تکبیر کہہ کر وہ ہاتھ چھوڑ دے گا، دوسری تکبیر کہہ کر پہلی تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، اور تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، اور مقتدی نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ پھر امام چوتھی تکبیر کہے گا، وہ رکوع کے لیے تکبیر کہے گا، اور امام رکوع میں چلے جائے گا اور مقتدی بھی اس کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد باقی نماز اسی طریقے سے پوری کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عید الفطر کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔